اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، آپ لوگوں کی زندگی صحیح جا رہی ہوگی۔ تو دوستو، پچھلے لیکچر میں ہم نے دروس اللغۃ العربیہ لغیر الناطقین شروع کیا تھا۔ اس لیکچر میں ہم بریفلی ڈسکس کر چکے ہیں کہ مرفوع، منصوب اور مکسور کس طرح اور کہاں پر ہوتے ہیں، مغرب اور مبنی کیا ہے۔ تو یہ ہم بریفلی ادھر کر چکے ہیں۔ اگر آپ لوگوں نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو پہلے وہ لیکچر سنے پھر ادھر آئے، کیونکہ اب آپ کو سمجھ پھر نہیں آئے گی کچھ۔ اگر آپ نے نہیں بھی دیکھی تو چلو کوشش کرتے ہیں۔ تو علامت الاعراب الاصلیہ والبرغیہ، اعراب ہم نے پڑھا کہ مغرب میں چینج ہوتا ہے اور مبنی میں چینج نہیں ہوتا۔ اب یہ علامت الاعراب کیا ہے؟ جب چینج ہوتا ہے تو کس علامت سے اس کی ریپریزنٹیشن ہوتی ہے، تو اس کو علامت الاعراب کہتے ہیں۔ سب سے پہلے علامت الاعراب 3 ہے اسماء میں، یعنی ناؤنز میں، وربس کی بات نہیں ہو رہی، ناؤن کی بات ہو رہی۔ ضمہ یعنی فیش، وہی علامت الرفع، حالت الرفعی میں ہمیشہ ضمہ آتا ہے۔ فتحہ وہی نصب، حالت النصب۔ رفعی کون سی حالت ہے؟ یہ کنڈیشن ہم آگے پڑھیں گے کہ کن حالت میں ہم نے رفع کرنا ہے، کن حالت میں فتح کرنا ہے۔ یہ ہم آگے منصوبات اور مرفوعات پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ کوئی مسئلہ نہیں، ڈرنا نہیں ہے، بس ہمارے ساتھ رہیے۔ الکسرہ وہی علامت الجر، کسرے کو یعنی زیر کو علامت الجر کے سے ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ پھر کچھ علامت الفرعیہ ہے۔ علامت الفرعیہ کیا ہے؟ تو میرے بھائیو، علامت الفرعیہ وہ ان تینوں کے علاوہ جب کوئی ریپرزنٹیشن ہوتی ہے تو اس کو علامت الفرعیہ کہتے ہیں۔ وہ کس طرح کہ یہ اصلی نہیں ہے، بس یہ فرعی ہے، یہ اصلی، یہ فرعی ہے، اور یہ جو اصل اوریجنل جو ریپرزنٹیشن اس سے ہٹ کے کوئی ہے، اصل نہیں ہے۔ تو کیا ہے کہ وَهُنَاكَ علامات الاخرى فرعی وہی فی الانواع الاتیہ وہی اسماء۔ یہ کس طرح کن کن میں فرعی ہوتے تو ہم آگے پڑھتے۔ جمع المؤنث سالم، علامت النصب، مؤنث سالم میں نصب کی علامت جو ہے وہ کسرے کے ساتھ ہے۔ اوپر ہم نے کیا پڑھا کہ نصب کو ہم بولو نا بھائی، نصب کو ہم کس کے ساتھ ریپرزینٹ کرتے ہیں؟ میں آپ کو دکھا بھی رہا ہوں تاکہ آپ کو فتحے کے ساتھ، لیکن ادھر کیا ہے؟ کسرے کے ساتھ۔ کس میں؟ جمع بھی ہو، مؤنث بھی ہو اور سالم بھی ہو۔ سالم وہ ہو جس کا جس طرح یہ ہے سماوات، جس کا مفرد ہو تو وہ اس کے اندر پورا پٹ ہو جائے، اس کے وزن پہ، اس کو ٹوٹا نہ ہو، ٹوٹا ہوا نہ ہو، اس کو سالم۔ سما ہے، سما، تو سما میں سین میم وہ آ گیا، سین میم سماوات آ گیا، سماوات آ گیا، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ جمع بھی ہو، مؤنث بھی ہو اور سالم بھی ہو، تو یہ اس میں حالت نسبی وہ کسرے کے ساتھ ہے۔ الممنوع من الصرف، the one which is prohibited from the صرف میں اس کو ہم ممنوع کرتے ہیں، اس میں علامت الجر جو ہے فتحے کے ساتھ ہے۔ جتنے بھی ممنوع من الصرف ہے، یعنی جہاں پر صرف کے اصول فالو نہیں ہوتے، جو صرف کو فالو نہیں کرتے، صرف is the name of علم، this is not a thing, this is علم، this is knowledge about grammar in Arabic, okay? So صرف میں فتحہ، جر جو ہے فتحے کے ساتھ ہوتی ہے، اور ہم نے پڑھا کہ جر ہمیشہ جو ہے نا وہ کسرے کے ساتھ ہے، لیکن کیا ہے کہ انہوں نے ممنوع من الصرف پہ صرف جر ہمیشہ فتحے کے ساتھ ہے۔ کس طرح؟ اذهب الى فرعون، فرعون جو ہے ممنوع من الصرف ہے، فرعون ممنوع من الصرف ہے، اور یہ جو ہے نا اصل میں فرعون نہیں ہونی چاہیے تھا، لیکن فرعون نہ ہو گیا، تو اس کو پھر پرغی علامت کہتے کہ جی یہ پرغی ہے، یہ ابھی مکسور ہے، ھذا مکسور ولکن علامته الفتحہ بسبب ممنوع من الصرف، یہ ہے مکسور، حالت کسر میں ہے۔ یہ آپ کو دکھ تو رہا ہوگا کہ میں جی منصوب ہوں، میں مکسور نہیں ہوں، لیکن ہم کہیں کہ صاحب آپ ممنوع من الصرف ہے، حالت کسری میں، حالت جری میں ہے، کسری میں ہے، لیکن آپ کی علامت جو ہے وہ کس طرف ہوئی؟ وہ صرف چینج ہو کر آپ فتح کے ساتھ شو کر رہے ہو۔ اسماء الخمسہ، دو اسماء الخمسہ کو سیکھو۔ یہ 5 وہ اسماء ہیں جس کی ریپرزنٹیشن، جس کی رفع واو کے ساتھ آتی ہے، یعنی حالت رفعی، ٹھیک ہے؟ اس کی حالت نسبی الف کے ساتھ اور حالت جری یا کے ساتھ ہے۔ ابو کا،
یہ پانچ وہ اسما یہ ہے: ابو، اخو، حمو، فو، زو. ابو، ابو، اخو، حمو، فوزو. کل علامات فیہا فرعی، اس میں سارے علامات فرعی ہے، یعنی اصلی نہیں ہے. علامات الفرعی وہ جاء اہو کا، ابو کا، اجا ابو کا، یعنی ابو کا یا آپ، یعنی آپ کا باپ آیا ہے. تو جاء فعل ہے، ابو کا فاعل ہے. میں نے بولا ہے فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتے حالت رفعی میں وہ کے ساتھ آیا ہے. من نصب ہے، اعرف ابو ابا کا، اعرف ابا کا، I know your father. So your father became object, and object is always also mansoob, and it represent here by the alif, not by zabar. زبر یا نصب کے ساتھ ہم ریپرزینٹ نہیں کرتے، بلکہ نصب کو فتح کے ساتھ نہیں بلکہ الف کے ساتھ ریپرزنٹیشن ہو رہی ہے، تو اس لیے اس کو علامت فرعی کہتے ہیں. علامت الجر الیا، یا کے ساتھ ہوتی ہے. آئین سیارت ابی کا، ہاں جی، سیارت ابی، ابی کا، تو یہ مضاف مضاف الیہ بن رہے ہیں. سیارت مضاف ہے، ابی اس کے مضاف الیہ ہے. مضاف الیہ دائما مجرور ہوتا ہے، اور اس کی جر جو یا کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے، اسماء اشارہ کے. ٹھیک ہے، تو تغرب الاسماء كذا كانت. اچھا، تغرب الاسماء الخمسه بهذه العلامات اذا كانت مضاف الى غير ياء متكلم والاعراب بالعلامات الاصليه نحو. اچھا، یا متکلم اس یا کو کہتے ہیں، یہ والی یا لی کے ساتھ جو ہے، یہ وہ یا ہے جو کلام جو بولنے والا اسپیکر اپنے لیے یوز کرتا ہے. لی اخن، سألت اخن، انت کا اخن. اچھا، یہ بھی اسماء خمسہ کی ایک قسم کی علامات ہے، اس کو ریپرزنٹ کرتے ہیں جب یا متکلم کے ساتھ اس کی وہ آتی ہے. جب اس کے ساتھ ہم پھر ڈسکس کرتے ہیں، یہ متکلم اس سے پہلے آئی. جمع المذکر، یعنی جمع بھی ہو، مذکر بھی ہو، سالم ہو. سالم وہ ہے، مثلا میں آپ کو بولوں مسلم، مسلم، مسلم کیا ہے؟ سنگولر ہے. مسلمون پلولر ہے. تو جمع سالم کس کو کہتے ہیں؟ جس میں سنگولر، وہ سنگولر جو ہو، ٹھیک ہے، سنگولر، وہ اس کا وزن بالکل نہ ٹوٹے اور وہ ایز ٹو ایز پلولر میں ہمیں نظر آئے. جس طرح مسلمون میں ہمیں مسلم پورا کا پورا نظر آتا ہے. کس طرح؟ مسلمون، تو یہ مسلمون، تو یہ مسلم اس سے نکل، مسلم تو ہے اس کے اندر، اور یہ جمع بھی ہے. پھر جمع جب بن جاتی ہے تو اس کے اندر مسلمون بھی آتا ہے، مسلم بھی آتا ہے. تو یہ سنگولر جب پلولر کے اندر وزن اس کی برابر ہو اور وہ پورا کا پورا اس میں موجود ہو تو پھر اس کو جمع سالم کہتا ہے. جمع غیر سالم وہ ہے جس میں وہ ٹوٹ جاتا ہے. تو علامت جب مذکر بھی ہو اور وہ سالم بھی ہو اور جمع بھی ہو تو اس میں علامت الفرعیہ یوز ہوتے ہیں. کس طرح؟ علامت الرفع الواو، نحو دخل المدرسون. رفع حالت میں وہ واو کے ساتھ ریپرزینٹ ہوتی ہے. مدرسون جس طرح مدرس اور مدرسون. دخل یعنی وہ انٹر ہو گئے، تو یہ فاعل ہے. فاعل ہمیشہ وہ کے ساتھ، فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتے ہیں، مرفوع ادھر وہ کے ساتھ. اس لیے یہ یاد رکھنا، یہ یاد کیجیے کس کہاں پر کس چیز کو کس سے ریپرزینٹ کرنا ہے. سألت المدرسین، I asked from the teachers. So teachers became the object, and here object is represented by ya. هذه عرفة المدرسين. This is the okay. This is the غرفة المدرسين, room of the mudarris, teachers. So it become what مضاف إليه مضاف إليه always what it is مضاف إليه مجرور, and here علامة الجر is ya. المثنى المثنى sorry المثنى كل إعراب فرعية. مثنى تو کے لیے، ٹو کے لیے جہاں بھی ذکر ہو اس میں علامت الفرعی ہے. کس طرح؟ علامت الرفع الف ہے. غاب طالبان، ٹو اسٹوڈنٹس آر ایبسنٹ. سو دا ٹو ورڈ جہاں پر مثنیٰ یعنی دو بندوں کا ذکر ہو، دو چیزوں کا ذکر ایک ساتھ آ جائے، دو لڑکوں کا، دو لڑکیوں کا، تو پھر وہاں پر اس کی حالت رفع الف کے ساتھ ہوگی. طلب المدیر طالبین، اور حالت الجری نسبی یا کے ساتھ ہوگی. حاضی عرفت الطالبین، طالبین اور طالبین. ہاں، اچھا، طالبین. تو یہ
یہ اس میں حالت جری پھر یا کے ساتھ ہوگی. تو دیکھو دوستو یہاں پر ہم نے یہ پڑھا کہ ایک علامات کو ریپرزینٹ کرنے اور آپ کو دو قسم کی علامت اصلی علامت الاصلیہ و علامت الفرعیہ. علامت الاصلیہ فتحہ ضمہ فتحہ کسرہ ہے. اگر اس کے علاوہ کوئی کچھ بھی یوز کر رہا ہے تو وہ اس کی اپنی ایک اسپیسیفکیشن ہے عربک گرامر کے اندر. وہ یہ 5 چیزیں ہیں جس میں ہم کیا کرتے ہیں, ان 5 چیزوں میں ہم علامت الاصلیہ کے بجائے اوریجنل ریپرزنٹیشن کے بجائے اس کو ایک ٹیمپرری ریپرزنٹیشن کے ساتھ ہم ظاہر کرتے ہیں. وہ سب سے پہلے اس میں مجمع مؤنث سالم آتے ہیں, اس میں حالت نسبی صرف, حالت جری نہیں, حالت نسبی حالت سوری رفع اور جری نہیں, حالت نسبی صرف کسرے کے ساتھ ہے. ممنوع من الصرف میں صرف حالت جری فتحے کے ساتھ ہے. اسماء خمسہ میں تینوں حالت چینج ہے, اس کی حالت رفع واو پھر الف پھر یا. اسی طرح ان نیچے آ جاؤ تو پھر جمع مذکر سالم میں بھی یہی مسئلہ ہے, واو یا پھر الف یا. تو اس کو آپ لوگوں نے یاد کرنا ہے, یہ یاد کرنے سے ہوتا ہے. تو یہ تھی ہماری آج کی لیکچر. اگر آپ کو یہ پلیٹ فارم پسند آیا ہے, یہاں سے انفارمیٹیو مزید آپ رہنا چاہتے ہیں تو اس پلیٹ فارم میں ہمارے ساتھ رہیے. ہم انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں مزید اس کو آگے بڑھائیں گے کہ اعراب التقدیری کیا چیز ہے. چلا پھر ملتے ہیں. تھینک یو ویری مچ.